طلباء السلام علیکم۔ آج کل طلباء کو SLO اور اس حوالے سے کافی چرچے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بیسیکلی پہلے AO لیولز میں یہ آئی تھی، اور AO لیول سے پھر فیڈرل بورڈ میں آئی، اور فیڈرل بورڈ سے پھر اب پنجاب بورڈز میں بھی آ گئی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اس دفعہ نئی پالیسی آئی ہے 2024 میں بورڈ امتحانات کے حوالے سے، ان کی سوالات کی نوعیت کیا ہوگی، اور وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن میں اس کو وہ طلباء کو تیاری کرنی ہوگی۔ تو اس کو 4 براڈ کیٹیگریز میں، اس سے پہلے 3 براڈ کیٹیگریز تھیں، جن میں تھا کہ نالج بیس سوالات 50% تھے، انڈرسٹینڈنگ بیس سوالات 35% آتے تھے، اور اپلیکیشن بیسڈ سوالات 15% آتے تھے۔ پرانے طریقے کے مطابق نالج بیسڈ علم پر مبنی سوالات کے لیے کتاب میں دیے گئے حقائق، اعداد و شمار، لغت اور سیاق و سباق، اہم آئیڈیاز، کانسیپٹس، تصورات اور رجحانات یعنی ٹرینڈز کو جاننے اور یاد رکھنے کی ضرورت پر مبنی تھے۔ نالج بیس سوالات آج بھی وہی ہیں، لیکن صرف آج نالج جو ہے انہوں نے کمبائن کر دیا، نالج، انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن بیس سوالات کو کمبائن کر دیا نئی پالیسی میں، اس کو 75% کر دیا۔ پہلے وہ 100% ہوتے تھے، اب وہ 75% کمبائن کر دیا۔ اس میں بھی جو نالج بیس سوالات، جیسے ہم نے آپ کو بھی بتایا کہ جو وہی تھے، لیکن اب کی دفعہ انہوں نے اس کو جو ہے سوالات کو کم کر دیا، کیونکہ یہ جو پہلے 50% تھا تو 50% سے اب اس کو کم کر دیا۔ تو نالج بیس سوالات کی شناخت کے لیے تمام جو ہیں طالب علم یہ سمجھ لیں کہ کیسے اس کو پتہ کیا جا سکتا ہے۔ ان سوالات میں کون، کب، کہاں، کیا، فہرست بنائیں، تعریف کریں، وضاحت کریں، بیان کریں، شناخت کریں، لیبل کریں، حوالہ دیں، نام لکھیں یا عنوان بتائیں وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کو ان ساری چیزوں کو who, when, where, what، لسٹ، ڈیفائن، ڈسکرائب، آئیڈینٹیفائی، لیبل، کوٹ، نیم، اسٹیٹ، آل یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری اسی میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آپ سے وہ پوچھ لے کہ مثلا نالج بیس سوال یہ بنے گا who defined sound, who gave mass energy equation، یا جو ہے اس میں پوچھ لیتا ہے کہ زکوٰۃ کی معاشی اہمیت بیان کریں، ہوائی آلودگی سے کون کون سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، یا سندھ طاس معاہدہ کب ہوا۔ تو یہ جو سوال ہے یہ نالج بیس سوال ہے۔ اسی طرح انڈرسٹینڈنگ بیسڈ میں ان سوالات میں ہمیں معلومات کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کے معنی کو جاننا، حقائق کی ترجمانی کرنا، اجزاء کو ترتیب دینا، موازنہ کرنا، ان کی گروہ بندی کرنا، رابطے بنانا، وجوہات، اسباب کا اندازہ لگانا، خلاصہ بیان کرنا، حل کرنے کی کوشش کرنا، یا مقاصد کی نشاندہی کرنا۔ ایسے جو سوالات انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہیں، ان میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ دی انفارمیشن، میننگ، کمپیئرنگ، کنٹراسٹنگ، گروپنگ، اس طرح کی ریزننگ، سمرائزنگ، دیز آل۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کی شناخت کے لیے آپ کو کون کون سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اس میں کیوں، کیسے، دکھائیں، اظہار کریں، تشریح کریں، ترجمہ کریں، خلاصہ کریں، وضاحت کریں، ثابت کریں، مرکزی خیال، موضوع کی نشاندہی کریں، پیشن گوئی کریں، موازنہ کریں، فرق بیان کریں، گفتگو یا بحث کریں، سمت کا تعین کریں، بیان کریں، حل کریں وغیرہ کے سوالات شامل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سے انڈرسٹینڈنگ میں زیادہ تر سوالات ڈفرینشیٹ بٹوین ہوگا، ایسے سوالات میں ڈفرینشیٹ کی بات کی جائے گی، یا وائی کا الفاظ یوز کیا جائے گا کہ وائی میٹلز آر گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی، یا وچ آف دی فالوئنگ کنورٹ میکینیکل انرجی انٹو الیکٹریکل انرجی، یا آپ کو پوچھا جا سکتا ہے گلیشیئرز کیسے بنتے ہیں، کوہ سفید کی مختصر وضاحت کر دیں، نہرو رپورٹ کب ہوئی، قائد اعظم کے 14 نکات کب ہوئے، لیاقت علی خان نے ملک گیر دورے کب کیے یا کیوں کیے۔ یہ سارے سوال جو ہیں انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہے آپ کی کتاب میں۔
تو اسی طرح جو تیسرا تھا ایپلیکیشن بیسڈ، ایپلیکیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے معلومات انفارمیشن سیکھی ہے یا جو خیالات اور تصورات آپ نے سیکھے ہیں ان کو نئے طریقوں سے استعمال کرنے کی صلاحیت کو ایپلیکیشن جو ہے وہ بیسڈ کویسچن کہا جاتا ہے۔ ان میں قواعد، طریقے، معلومات، اصول، قوانین، نظریات جیسی چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایپلیکیشن بیس سوالات کو جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ ان کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسے سوالات میں میتھڈز، کانسیپٹس، پرنسپلز، لاز اینڈ تھیوریز آتی ہیں، تو ایسے سوالات کو آپ کو وہ جو ہے شناخت کرنے کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈسٹنگوش کریں اسکوپ، ریلیشن شپ، ریزنز، کیٹیگرائز، اسی طرح کمپیئر، کنٹراسٹ یعنی امتیاز کرنا، کسی چیز کا اطلاق یا عملی استعمال، تجزیہ کرنا، تعلق ظاہر کرنا، متبادل حل بیان کرنا، ترجیح دینا، وجوہات بتانا، درجہ بندی کرنا، مثال دینا، موازنہ کرنا، یکجا کرنا، تحلیق کرنا، نمونہ بنانا، وضع کرنا، تجویز کرنا، مکمل کرنا، دوبارہ ترتیب دینا، دوبارہ بنانا، ترمیم کرنا، نتائج کی پیشین گوئی کرنا، ایسے سوالات شامل ہیں۔ جیسے کہ وہ ایسے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ شو ریلیشن بٹوین کنونشن آف ایئر اینڈ گلائڈر، گیو اینڈ 2 ایگزامپلز آف ویکٹرز اینڈ اسکیلرز۔ اسی طرح پاکستان میں خطرے سے 2-4 جانوروں کے نام لکھیں۔ معاون دریا کسے کہتے ہیں؟ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی وجہ شہرت بتائیں۔ اسی طرح جنرل ایوب کے دور حکومت میں آئلی قوانین کے بارے میں آپ کیا جانتے تھے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں عزیز طلباء، یہ جو ہے وہ ایپلیکیشن بیسڈ ہیں۔ پہلے تو یہ 100 نمبر کا علیحدہ سے، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ نالج بیس 50% تھا، انڈرسٹینڈنگ بیس 35% تھا، ایپلیکیشن بیس 15% تھا، تو اب یہ 100% نہیں ہے بلکہ 75% ہے۔ اب جو 25% نیا اضافہ کیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس میں انالیٹیکل اور کنسیپچول یعنی تجزیاتی اور اعلیٰ تصوراتی سوالات، جو تقریباً 2 سوالات تقریباً بنتے ہیں، 25% مینز 2 سوالات۔ تو تجزیاتی سوالات ایسے سوالات ہیں جن کے جواب تک پہنچنے کے لیے منطقی استدلال، تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سوالات میں عام طور پر کسی پیچیدہ کمپلیکس مسئلے کو چھوٹے اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے، معلومات کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور حل تک پہنچنے کے لیے متعلقہ اصولوں یا تصورات کو لاگو کیا جاتا ہے۔ These are very important. These types of questions typically involve breaking down a complex problem into a smaller components, analyze the information and applying relevant principles or concepts to arrive to a solution. اس کے لیے آپ کے اندر تنقیدی سوچ کے لیے آپ کو مختلف نقطہ نگاہ سے سوچنا ہے، سوالات کو اٹھانا ہے۔ اگر آپ سوالات کو نہیں اٹھائیں گے، سوال نہیں کریں گے، تو آپ کا جو انالیٹیکل جو سکل ہے وہ امپروو نہیں ہوگی۔ تو اس ایسے سوالوں کی شناخت کے لیے آپ سے وہ کس طرح پوچھ سکتا ہے؟ وہ آپ سے پوچھے گا تجزیہ کریں، تنقید کریں، جانچ کریں، شناخت کریں، اندازہ لگائیں، درجہ بندی کریں۔ یعنی کہ انگلش میں وہ آپ سے کہے گا کہ جی یہ انالائز، کریٹیسائز، ایگزامن، آئیڈینٹیفائی، انویسٹیگیٹ، کیٹیگرائز، all these include in this category۔ اس میں جو سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ اس طرح کے دریائے سندھ پر صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے آخری براج کا نام لکھ دیں۔ پاکستان کا ایک گمبھیر معاشرتی مسئلہ ہے، کون سا ہے؟ بیان کریں۔ آزاد کشمیر کے کن اضلاع میں سنگ مرمر پایا جاتا ہے؟ انگلش میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں۔ An object is dropped from 40 meter height, find the time in which it reached the ground۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں۔ اسی طرح جو کنسیپچول کوسچن ہے جس کو تصوراتی سوالات کہتے ہیں، ایسے سوالات جو کسی موضوع کے بنیادی اصولوں، نظریات اور تصورات کو سمجھنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، ان سوالات کا مقصد صرف حقائق کو بیان کرنے یا مسائل کو حل کرنے کی بجائے تصوراتی طور پر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا اندازہ لگانا ہے۔ ایسے سوالات میں کیسے، کیوں،
پیشن گوئی کریں، دلیل دیں، تشریح کریں، فرق بیان کریں، جواز پیش کریں، جیسے سوالات شامل ہیں. جیسے کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے ہندوستان میں گوجر حکومتیں کب سے کب تک قائم رہیں؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مسئلہ کشمیر کے حل سے جنوبی ایشیا پر کیا اثرات؟ آپ کی رائے مانگی جا رہی ہے. اسی طرح what is the difference between speed and velocity? Why does جو ہے a car skid when brakes are applied suddenly? تو عزیز طلبہ اس طرح what does a magnifying glass make a large image? اس طرح جو ہے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے صرف اپنے نالج کو جو ہے الائن کرنا ہے، سوالات اٹھانے ہیں اور غور و خوض کرنا ہے، تاکہ آپ کے اندر جو کریٹیکل اور انالیٹیکل سکلز ہیں وہ امپروو ہوں گی. اور یہی آج کی دنیا کا سب سے اہم سکل مانی جا رہی ہے. اگلے 10 سالوں میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور اگر آج طالب علموں نے وہی گائیڈز کو، رٹے کو سمجھا، رٹے کے اوپر بیسڈ کیا، تو ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. اس لیے صرف آپ اس صورت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب آپ سوالات اٹھائیں. آپ کو یہ جو حرفات میں ڈال دیا گیا ہے سوشل میڈیا کی شکل میں، اور یہ عجیب و غریب قسم کی جو حرکات ہمارے نوجوان کرنا شروع ہو گئے، اس کی سب سے جو بنیادی خرابی پیدا ہو رہی ہے اور ہونی ہے کہ طلباء جو ہیں وہ سوال نہیں اٹھاتے، اور وہ صرف اور صرف مگ اپ کرنے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ چیزوں کو مگ اپ کریں گے تو یقیناً جو ہے کانسیپچول اور جو آپ کا انالیٹیکل سکلز ہے وہ ڈیمیج ہوگی. تو تھارو پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں، اور پھر اپنے ذہن سے سوالات کو نکالیں. انشاءاللہ آپ کو